بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج ہم بڑی ہی پیاری حکایت آپ کے سامنے بیان کرنے لگے ہیں کہ ایک شخص کے بارے میں ہم نے کتابوں میں پڑھا، اس نے 70 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی، 70 سال عبادت میں گزارے۔ اب آپ دیکھیں، ذرا غور کیجئے گا شیطان کیسا مکار ہے۔ اس شخص کو شیطان نے ایک لڑکی کی خوبصورتی میں مبتلا کر کے کم و بیش ایک ہفتے تک انہیں تنہائی میں جمع کر کے ان کے ساتھ برے کام کروائے، انہیں گناہ میں مبتلا کیا۔ اب یہ شخص اپنے گناہ پر نادم ہوتا ہے، اپنے گناہ پر افسوس کا اظہار کرتا ہے کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی، یہ گناہ سرزد ہوا، میں اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہوا۔ چنانچہ یہ توبہ کے ارادے سے چلتا ہے اور ایسے لوگوں کی مجلس میں جا کر یہ بیٹھ جاتا ہے جو مسکین ہوتے ہیں۔ اب وہ مسکین لوگ لیٹے ہوئے ہوتے ہیں، کم و بیش 12 یا 11 افراد وہ ہوتے ہیں، ان کے درمیان جا کر یہ بیچ میں بیٹھ جاتا ہے۔ اب رات کے ٹائم ایک بندہ روٹی تقسیم کرنے کے لیے آتا ہے تو جتنے افراد موجود ہوتے ہیں اتنی حساب سے وہ روٹی لے کر آیا ہوتا ہے۔ اب وہ روٹی تقسیم کرنا شروع کرتا ہے تو لہٰذا وہ باری باری ایک ایک روٹی سب کو دیتا ہوا آ رہا ہوتا ہے۔ جو آخری بندہ ہوتا ہے اسے روٹی نہیں ملتی۔ اب وہ کہتا ہے کہ مجھے آپ نے روٹی نہیں دی، روزانہ آپ مجھے روٹی دیتے، آج آپ نے مجھے روٹی نہیں دی۔ تو وہ شخص کہتا ہے کہ میں جتنی روزانہ لے کر آتا تھا آج بھی اتنی لایا ہوں، میں نے تقسیم کی ہیں، تو لہٰذا جتنی تقسیم کرتا تھا اتنی ہی تقسیم کری۔ اب ان دونوں کے درمیان گفتگو ہو رہی ہوتی، یہاں تک کہ یہ بانٹنے والا وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اب یہ جو سب سے آخری شخص روٹی سے محروم ہوا ہوتا ہے وہ اس شخص کی وجہ سے ہوتا ہے کہ جس نے 70 سال اللہ تعالیٰ کی عبادت کی تھی اور ایک ہفتہ کم و بیش گناہوں میں مبتلا ہوا، تو وہ روٹی در حقیقت وہ بیچ میں لیٹا ہوا ہے اسے مل گئی۔ اب یہ بندہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ میری وجہ سے یہ شخص روٹی سے محروم ہوا، تو چنانچہ اب یہ روٹی اسی شخص کو دے دیتا ہے کہ بھئی آپ یہ روٹی لے لیں۔ اب لہذا یہ اس شخص کو روٹی دے دیتا ہے اور پوری رات بھوک کو برداشت کرتا ہے، یہاں تک کہ بھوک میں تڑپ رہا ہوتا ہے، اور چند روز بعد یا اس کے اگلے دن اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اب اس کی 70 سالہ عبادت ایک پلڑے میں رکھی جاتی ہے، اور ایک ہفتے جو اس نے گناہوں بھری زندگی گزاری وہ ایک پلڑے میں رکھی جاتی ہے۔ تو لہذا جب موازنہ کیا جاتا ہے تو لہذا یہ ایک ہفتے کے جو گناہ ہوتے ہیں یہ 70 سال کی عبادت پر غالب آتے ہیں، اور اسے حکم دے دیا جاتا ہے جہنم میں جانے کا۔ لیکن اس کی وہ ایک روٹی تقسیم کرنے والی نیکی ہوتی ہے، اس روٹی والی نیکی کو ایک پلڑے میں رکھا جاتا ہے، اور وہ ایک ہفتے کے جو گناہ ہیں ایک پلڑے میں رکھے جاتے ہیں۔ وہ روٹی والی نیکی اس ایک ہفتے والے گناہ پر غالب آتی ہے، اور اللہ پاک اسے جنت میں جانے کا حکم ارشاد فرما دیتا ہے۔ ذرا غور کیجئے گا میرے بھائیوں دوستوں، یہاں ہمیں سمجھنے کو باتیں بہت ساری پتہ چلی۔ ایک تو انسان کبھی بھی اپنے نفس پر بھروسہ نہ کرے، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے جہاں مرد و عورت تنہا ہوں گے وہاں تیسرا شیطان ضرور ہوگا۔ انسان کتنا ہی عبادت گزار ہو، اللہ والا ہو، اللہ پاک کی بندگی کرنے والا ہو، کبھی بھی یہ نہ سوچے کہ میں شیطان کے جال سے بچ گیا، شیطان کے مکر و فریب سے بچ گیا۔ یاد رکھے انسان کی جسم سے جب تک روح نہیں نکل جاتی اس وقت تک شیطان اپنی چالیں چلتا رہتا ہے۔ یہ ایسا مکار ہے، ایک عالم دین کو اسی کے حساب سے بہکانے کی کوشش کرے گا، ایک ڈاکٹر ہے اس کو اسی کے ذہن کے حساب سے بہکانے کی کوشش کرے گا، ایک ان پڑھ ہے، کسان ہے، غریب ہے، اس کو اس کی سوچ و فکر کے حوالے سے بہکانے کی کوشش کرے گا۔ تو یہ مختلف جال بچھاتا ہے لوگوں کو پکڑنے کے لیے۔ تو لہذا ہم سب کو چاہیے ہم اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے ڈرتے رہیں، ہر وقت اللہ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرتے رہیں، اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگتے رہیں، اللہ ہی کی ذات پر بھروسہ کریں۔ تو لہذا یہ دیکھیں 70 سال تک اس نے عبادت کی، لیکن ایک ہفتے اس شیطان لعین نے اسے گناہوں میں مبتلا کروایا۔
اب یہاں دوسری بات یہ پتہ چلی کہ دیکھیں یہ ایک ہفتے کے جو گناہ تھے اس کے وہ ایک پلڑے میں رکھے گئے اور روٹی والی نیکی ایک پلڑے میں رکھی گئی تو وہ غالب آئی. تو لہٰذا پتہ یہ چلا ہمیں اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی راہ میں صدقہ بھی کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں ہمیں دینا چاہیے. جس رب نے ہمیں عطا کیا اس رب کے بندوں کو ہمیں دینا چاہیے. یہ دینا بھی ہمارے رزق حلال میں برکتوں رحمتوں کا ذریعہ بنتا ہے اور ہمارے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بن جاتا ہے. تو اللہ کی رضا کے لیے ہمیں ضرور اللہ کی راہ میں دینا چاہیے. آپ سے گزارش ہے اس طرح کی اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ہماری ہر ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیا کریں. آپ سے گزارش ہے مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.